नाज़रीन, पता नहीं कि मेरे सिंध को किसकी नज़र लग गई है। अब दिल तरसता है कि कोई अच्छी खबर सुनने को मिले, पढ़ने को मिले, देखने को मिले, लेकिन यहाँ से अच्छी खबरें हमसे नाराज़ होकर के चली गई। जो भी खबर आती है वो खून के आंसू रुला देती है। ना किसी ने आज तक ये बताया कि किसी एमएनए, किसी एमपीए, किसी बाअसर आदमी ने गरीब बच्चियों के सर पे हाथ रख करके, यतीम बच्चियों के सर पे हाथ रख करके उनकी शादी करवा दी। कई दिन हो गए मैंने ऐसी कोई खबर नहीं पढ़ी। ना ही मैंने ये खबर पढ़ी कि कोई साहिब हैसियत किसी यतीम बच्चे को लेकर के किसी अच्छे से प्राइवेट स्कूल में गया और उसने कहा कि इसकी फ़ीस मैं दूंगा, मेरे बच्चे की तरह इस बच्चे को भी पढ़ाया जाए। ऐसी भी कोई खबर सुनने को नहीं मिलती। खबरें क्या मिलती हैं? जो सिर्फ तकलीफ़ ही देती हैं, अज़ियत ही देती हैं, सुकून बर्बाद करती हैं, चैन बर्बाद करती हैं। लेकिन इसका फ़िक्र, लोग खून के आंसू बहाते हैं, लेकिन अगर फ़िक्र नहीं होती तो वो हमारे हुक्मरान हैं जिनको नहीं होती। ऐसी ही दुखदा खबर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आपने अगर अपने चैनल अपील टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल के बटन को पुश करें ताकि हमारे पास जो भी नई वीडियो आती रहे तो हम उसका आपको नोटिफिकेशन भेजते रहें। जी सामीन मोहतरम, नाज़रीन मोहतरम, मैं आपके साथ जो ख़बर शेयर कर रहा हूँ वो कशमोर तालके के गांव खामद बख्श खोसो की है। कशमोर डिस्ट्रिक्ट बना अरबाब रहीम के दौर में। जैकबाबाद डिस्ट्रिक्ट को तोड़ करके दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक का नाम जैकबाबादी रहा, दूसरा कशमोर बना और कशमोर का हेड क्वार्टर कंदकोट बना। मैंने अरबाब रहीम से सवाल किया कि यार, जैसा कंदकोट है वैसा कशमोर है, दोनों हमारे अपने शहर हैं। जब आप कशमोर को डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर नहीं बना रहे, कंदकोट को बना रहे हैं, जिस तरीके से डहरकी को आपने ज़िला हेड क्वार्टर आपसे पहले नहीं बनाया गया, मीरपुर बाथेलू को बनाया गया, तो ये क्या मजाक है? इसको कंदकोट डिस्ट्रिक्ट का नाम क्यों नहीं देते ताकि लोगों को आसानी रहे? तो उन्होंने का जवाब ये था कि कराची से कशमोर तक जब कहते हैं तो ये अल्फाज मेरे कानों को बहुत अच्छे लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं, सुनने में मज़ा आता है, लिहाजा मैंने इसका नाम कशमोर रखा है। ये वही कशमोर है जिसका नाम सुनने से हमारे कानों को अच्छा लगता है, हमें खुशगवार लम्हात का एहसास होता है जब हम कराची से कशमोर का जिक्र करते हैं। लेकिन आज जो वहाँ से खबर आई, ये खबर कल शाम में हमें मौसूल हुई थी, लेकिन मैंने दिल नहीं मान रहा था कि कोई ऐसा भी हो सकता है, ऐसी दरिंदगी भी सिंध में हो सकती है। लिहाजा मैं इसका वेट करता रहा। यहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, अवामी हुकूमत है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जानशीनों की हुकूमत है, जो ये कहा करते थे कि मैं हर उस घर में रहता हूँ, उस गरीब के साथ जिसकी छत बारिश में टपकती है। यहाँ पर आज भी भुट्टो जिंदा है और हम लोग जिंदा है भुट्टो जिंदा के नारे लगाते हैं। यहाँ के लोग आज भी वज़ीर आज़म बेनज़ीर के नारे लगाते हैं। यहाँ के लोग आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देते हैं। ये हलका जो NA 197 है, यहाँ से आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MNA सरदार एहसान रहमान मज़ारी है। इस हल्के से PS सिंध असम्बली के PS 4 से मुंतखब होने वाले हाजी अब्दुल रऊफ़ खोसो का ताल्लुक भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सिंध में गुज़िश्ता 13 बरसों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी राज कर रही है, हुकूमत कर रही है। मोहतरमा फरियाल टालपुर साहिबा के पास तो शायद पार्टी मसरूफियात की वजह से वक्त न हो कि वो गरीबों की दाद रसी करे। बिलावल गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में मसरूफ़ है। आसिफ अली जरदारी साहब की सेहत इजाज़त नहीं दे रही शायद, लेकिन कम अज़ कम सिंध के वज़ीर आला तो वहाँ जाएँ,
وزیر اعلیٰ کو تو یہ حق بنتا ہے کہ اس بچی کو اپنی بچی سمجھے، اس کے اوپر ہاتھ رکھے۔ ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ رفیق ملک نامی آدمی کراچی جناح اسپتال میں ان کی ملاقات ہوتی ہے تبسم مغل صاحبہ سے، اعظم بستی کی یہ خاتون ہے۔ ان کو لارے لپے دے کر کے روزگار دلانے کے یہ کشمور لے کے جاتے ہیں، گاؤں خامد بشخوصوں میں لے کر کے جاتے ہیں جو بلوچستان اور سندھ کی، وہیں پر جا کر کے ان کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے، اور ان کے ساتھ معصوم بچی 5 برس کی علیشا، اس کے ساتھ بھی 3 درندے زیادتی کرتے ہیں۔ خامد رفیق ملک نے ان کا بچی کا سودا کیا ہے خیر اللہ نامی ایک شخص کے ساتھ، نام تو اس کا خیر اللہ ہے، کام اس کے کیا ہے وہ آپ جان رہے ہوں گے۔ 3 لوگوں نے اجتماعی زیادتی کی ہے خاتون کے ساتھ، 40 برس کی خاتون کے ساتھ، پھر اس بچی کے ساتھ، اور اس خاتون کو اس بات پر انہوں نے آزاد کیا ہے کہ آپ جائیں گی ہمارے لیے ایک اور خاتون کو لے کر کے آئیں گے، تب آپ کی بچی کو چھوڑیں گے۔ یہ گئی ہے پولیس کے پاس، پولیس نے کارروائی کی ہے اور اس بچی کو خون میں لت پت ایک رلی میں پایا ہے، رلی جو بیڈ پہ بچھائی بھی جاتی ہے بسترے پہ اور سر پر اوڑی بھی جاتی ہے۔ یہ سندھ کی ایک ثقافتی ایک نشانی ہے۔ اس بچی کو لے کر کے آئے ہیں، کشمور میں لیڈی ڈاکٹر نے معائنہ کیا ہے، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ بچی کو لاڑکانہ کے چلڈرن اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ افسوس اور دکھ اس بات کا ہے کہ وہ لوگ جو انتخابات میں ہمیں آ کر کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے دوست ہیں، ہم آپ کے ساتھی ہیں، الیکشن میں بھی آپ کے ساتھ ہیں، الیکشن میں کے بعد بھی آپ کے ساتھ رہیں گے، آپ کی تکلیف ہماری تکلیف ہے، آپ کا درد ہمارا درد ہے، آپ کی پریشانی ہماری پریشانی ہے، وہ کہاں ہے؟ کیا ہو جاتا، کیا تکلیف ہوتی سردار احسان رحمان مزاری کو اگر 5 منٹ کے لیے بچی کے سر پہ جا کر کے ہاتھ رکھتا، یا عبدالرزاق یا حاجی عبدالرؤف خوسو صاحب کو کیا تکلیف ہو جاتی، کیا پریشانی ہوتی؟ کیا ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس نوکر نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ نہیں ہے غریبوں کے لیے؟ جناب عالی، یہ میرا سندھ ہے۔ ابھی چند ہی دنوں کی بات ہے، محترمہ بڑی داستان جب ہم نے سنی، جسے بے گناہ کالی کر کے قتل کیا گیا، اس کی میت اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ باپ نے اس کی میت ایک آدمی کے ساتھ مل کے اٹھائی، اور یہ اطلاعات آنے لگی کہ ان کی تدفین کے بعد معصوم بچی کی، معصوم بیٹی کی، بے گناہ بیٹی کی تدفین کے بعد وہ بھی گاؤں سے پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے کہ جب میرا کوئی نہیں بنتا، جب میرے دکھ میں کوئی شریک نہیں ہوتا تو ایسے گاؤں میں رہنے کا مجھے کیا فائدہ۔ بلاول صاحب، آپ انتخابات لڑیں، ہماری دعائیں ہیں کہ آپ انتخابات گلگت بلتستان کا جیت لیں، ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہماری نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، لیکن ہم لوگ کہاں جائیں جو گزشتہ 13 برسوں سے آپ کا تیسرا کنٹینیوسلی ٹینیور ہے، ہم آپ کو ووٹ دے رہے ہیں، آپ کو اپنی مشکل کا حل سمجھ رہے ہیں، آپ کو بے نظیر کا اور بھٹو کی سیاست کا وارث سمجھ رہے ہیں، ہم لوگ کہاں جائیں؟ یہ آج کے دور میں کم از کم آپ ہدایت تو دے سکتے ہیں۔ ہمارے وزیر اطلاعات، ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے، وہ حکومت کے چکروں میں، کوئی کہتا ہے کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، کوئی کہتا ہے کہ نہیں بڑھی ہے، کوئی کہتا ہے کہ یہ پچھلی حکومتوں کے کارنامے۔ شبلی فراز کے پاس تو ٹائم نہیں ہے، وزیر اعظم صاحب تو اور زیادہ بزی ہیں، وہ تو اسلام آباد تک انہوں نے اپنے آپ کو محدود کر لیا ہے، یا زیادہ سے لاہور اور کبھی کبھی پشاور چلے جاتے ہیں جہاں پر ان کی اپنی حکومت ہے۔ سندھ کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، لیکن آپ کے پاس تو ٹائم ہونا چاہیے، مراد علی شاہ کے پاس تو ٹائم ہونا چاہیے، کبھی ناصر حسین شاہ جو ہمارے وزیر اطلاعات ہیں، حکومت کی پرفارمنس بتاتے ہیں، اچھا بولتے ہیں، بہت اچھا کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھی یہ مسائل بھی تو بتائیں، لوگوں کے مسائل تو بتائیں، لوگوں کی زبان تو بنے۔ ان غریبوں کی زبان کون بنے گا؟ خدا کے لیے غریبوں سے ہاتھ مت اٹھائیں، غریبوں سے ہاتھ نہیں کھینچیں، یہ غریب ہی ہیں،
جو آپ کو اقتدار کی منزلوں تک پہنچاتے ہیں، اقتدار کی سیڑھی تک پہنچاتے ہیں، اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتے ہیں جب وہ تکلیف میں ہیں، جب ہماری خواتین تکلیف میں ہیں۔ یہ وہی سندھ ہے جہاں پر نیانی کو 7 قرآنوں کا درجہ دیا جاتا ہے۔ کتنی شرم اور دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ آج بے نظیر بھٹو کے شعر لاڑکانہ میں، آج ذوالفقار علی بھٹو، نصرت بھٹو کے شعر لاڑکانہ میں ایک 5 برس کی بچی اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنی ہوئی ہاسپٹل میں پڑی ہوئی ہے، اور پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے پاس ٹائم نہیں ہے کہ ان کے سر پہ جا کر کے ہاتھ رکھیں۔ یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ اگلی ویڈیو تک اپنے بھائی شیر محمد خوار کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔